بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی بے پناہ طاقت کا یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر کوئی نہایت مفلس اور غریب انسان بھی ان صورتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لے تو اللہ پاک کے حکم سے وہ اگلے ہی روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تین صورتیں یعنی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر اگر کوئی فقیر بھی ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ پیسوں کی تنگی ہو، دولت کی کمی ہو یا رزق کی سخت پریشانی ہو، تو بس یہ تین صورتیں یکجا کر کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ فوری طور پر حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اسے ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ شخص شدید مقروض ہے اور اسے پیسوں کی بہت زیادہ اور اشد ضرورت ہے تو وہ فوری طور پر دیر نہ کرے بلکہ اس پاورفل وظیفے کو فوراً کرے، کیونکہ ایسی غیبی جگہوں سے پیسوں کا اور دولت کا انتظام ہو جائے گا کہ آپ خود حیران و پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تین صورتیں اپنے اندر کمال کی طاقت اور معجزاتی اثرات رکھتی ہے، اور آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح کا خاص عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ صرف چند خاص لوگوں کو ہی معلوم ہے۔ آئیے آج کے اس بابرکت وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس عمل کو سیکھتے ہیں جس سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، حالات بالکل سازگار ہو جائیں گے اور دن بدن آپ کو عروج و کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ بس ایک ہی دن کے اس مختصر عمل سے ایسی غیبی جگہوں سے رزق آئے گا اور اتنا زیادہ آئے گا اور ایسے امٹ کر آئے گا جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے یا جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں، اور اب آپ کو رزق کے پیچھے یا دولت کے پیچھے بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اب دولت خود آپ کا پتہ تلاش کر کے آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کس طرح سے اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے، اور اسے بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے کون سی صورت پڑھنی ہے۔ تو جو ترتیب لکھی ہوئی ہے یعنی سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، ناظرین ان کی مجموعی طاقت کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک صورت کی الگ الگ انفرادی طاقت ہے، اور جب یہ تینوں صورتیں آپس میں مل جاتی ہے تو پھر اس کے انوکھے نظارے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے لرزہ خیر معجزات آپ کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے عمل کا پورا طریقہ کار سمجھیے گا کہ اس عمل کو آپ نے کامل باوضو ہو کر کرنا ہے اور فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ ان دو باتوں کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح اتار لے اور انہیں پکی طرح یاد رکھے، کیونکہ ناظرین یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت یعنی سورہ فاتحہ کی اپنی منفرد شان ہے اور اپنی ایک الگ طاقت ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ایک خاص نور ہے، اور سورہ کوثر تمام دشمنوں کے شر سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے ہے۔ اس کا خاص وظیفہ تو میرے آقا نامدار نے اپنے ایک نہایت غریب صحابی کو بتایا تھا، جو چند ہی دنوں میں اتنا مالا مال اور غنی ہوا کہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، یعنی اس کا پورا گھر رزق سے بھر گیا تھا۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود کے شر سے نجات مل جاتی ہے، اور شیطان پھر ہمارے عمل میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر روحانی طاقت مل جاتی ہے اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ پڑھنے میں
چند گہرے راز چھپے ہیں، اور یہ تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور رب العالمین انسان کا حقیقی مولا اور مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان ہمیشہ راستہ بند کرتا ہے اور نیت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا، تو مجھے اس مردود شیطان سے بچا لے۔ بس تعوذ زبان کی طہارت ہے، اور شرک کرنے والے گویا ظاہری جنبی ہے، اور گنہگار گویا قلبی بیمار ہے۔ تعوذ رب کی رحمت کا ایک عظیم ذریعہ ہے کہ کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے تو شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے سچے دل سے نیت کرنی ہے، کس چیز کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے بیش بہا خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے وسیع رزق حاصل کرنے کی، اور اپنے لیے رب کریم کی خاص رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں بتائی ہے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی ہے، اور ہر مصیبت کے موقع پر اور ہر پریشانی کے موقع پر اس کا سہارا لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت زیادہ غصہ وارد تھا اور غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ غصے والی حالت فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شدید غصہ بھی دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جو کہ اس کو شیطان کے تمام حملوں سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سچے قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب کریم اس کے اور شیطان کے درمیان 300 حفاظتی پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ اور بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارث فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی احادیث میں ہے کہ جو شخص بھی صبح اور شام تعوذ پڑھے گا تو وہ تمام زہریلی چیزوں کے نقصان سے انشاءاللہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور ان پر دم کرتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ اس سے بند مقدر بھی کھلتا ہے، بند قسمت بھی کھلتی ہے، اور رزق کے بند دروازے بھی چٹک کر کھل جاتے ہیں۔ اس سے کائنات کی بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیے، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے اور بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی خوب تعریف کرتا ہے، تو ہم نے بھی سب سے پہلے اپنے حقیقی رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کے تمام جہانوں کا پالنے والا وہ اکیلا رب ہے، اور اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو رزق دینے والی اور پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا شاندار ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے اور اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو ناظرین یقیناً بات بن جائے گی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ صحابہ کرام تو ایک ہی دن اور رات میں اٹھ کر پورا قرآن مجید
ختم کر لیتے تھے، بعض 4 دن اور 4 رات میں، اور بعض حضرات تو صرف ایک دن میں ہی پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین، وہ لوگ کس درجے اور کس اخلاص سے پڑھتے تھے اور کس بلند مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا صرف ایک حرف پڑھنے پر اللہ پاک کئی کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین، الف لام میم یہ 3 الگ الگ حروف ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی جو آج اس طرح دل سے اس پر عمل کرے گا۔ یقین جانیے اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے اور کس قدر اس عمل سے آپ کو روحانی طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگلے ہی لمحے، یہ کوئی راتوں اور مہینوں کی لمبی بات نہیں ہے، بلکہ اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی اور تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تمہیں وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی تم ہمیشہ آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، اور جو کچھ تم مانگتے ہو یا مانگنا چاہتے ہو اور جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تمہیں اب ملیں گی۔ بس 10 بار سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ یہ بات بس اپنے ذہن میں رکھے کہ اس عمل کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اپنے دل پر اتار لے اور اپنی نسلوں کو بتا دے، اپنے بچوں کو سکھا دے۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، اور جو شخص آج تک اپنی غریبی کی وجہ سے اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، تو وہ کم سے کم یہ وظیفہ ہی کر لے۔ کم سے کم اگر زندگی میں سچی خوشحالی چاہتے ہو، گھر میں رونق چاہتے ہو اور دولت عزت شہرت چاہتے ہو، تو پھر جلدی کرنا اور دیر مت کرنا، اس عمل کو ایک بار ضرور کر کے دیکھنا۔ ناظرین، اب عمل کی جو خاص ترتیب اور طریقہ بتا رہا ہوں، بالکل اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی بھی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اس میں ہر جسمانی اور روحانی بیماری کی شفا موجود ہے۔ یہ صرف دولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیاوی پریشانیاں ہیں، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ صورت بہترین اور لاجواب ہے۔ دیکھیے، اس لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ کے بغیر اس کو نہیں پڑھنی، اور تینوں صورتوں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، اور جتنی جتنی تعداد میں بتاتا جاؤں، بالکل اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس سے دنیا کے تمام الجھے ہوئے مسائل اور تمام سنگین مصیبتیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک دور فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر پر سے گزرے نہ اور دیکھا کہ اس میں موجود میت پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے اور وضو کیا۔ جب دوبارہ اس قبر پر گزرے تو قبر میں نور ہی نور بھرا ہوا ہے اور وہاں رحمت الہی کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، مجھے اس بارے میں بتائیے کہ یہ راز کیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا اور اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ہاں اب لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو پہلی بار مکتب میں پڑھنے بھیجا گیا، جہاں استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی ہے، اور ہمیں اس بات سے حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا معصوم بچہ زمین کے اوپر کھڑا ہو کر میرا نام لے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، اور ایک مستند روایت کے مطابق جس شخص کو سخت سے سخت مصیبت اور کوئی بڑی مشکل آ جائے اور وہ 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، تو ایک ہی دن کے اندر اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی پریشانی حل ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہا ہوں، اور دونوں ہی
اتنے طاقتور اور اتنے کمال کے عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھ لیا بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے اس سورت کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت ہے وہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے کتنے ہیں؟ 7۔ اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ اور شیطان کو کنکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ تو اس 7 کا عدد تمہاری 7 نسلوں کی تقدیر کو بدلے گا اور تمہاری 7 نسلوں کو غنی بدل کر رکھ دے گا۔ بس اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیے تو پھر اس کے بعد محتاجی، فقر اور اس طرح کی مالی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کے میں نے کئی فضائل پہلے بھی آپ دوستوں کو سنائے ہیں، کیونکہ یہ سورت ایسی عظیم ہے کہ جس کو اگر کوئی ایک بار پڑھے تو اللہ پاک 100 شہیدوں کے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو صرف 3 بار محبت سے پڑھتا ہے اللہ اسے پورے قرآن مجید پڑھنے کا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے تو چاروں خلفائے راشدین ان کی پیشانیوں کے اوپر اس کی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اس سورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو سچی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق اور اپنے پورے دل لگا کر پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں مستقل کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ مبارک سورت اس بندے کے لیے شفیع بن جائے گی، یعنی سفارش کرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پورا 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ایک صحابی رسول اس سورت کے ساتھ بہت بڑی محبت رکھتے تھے اور اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے، اور جب وہ فوت ہوئے نہ تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے لاکھوں فرشتے زمین پر بھیج دیے۔ تو جو بندہ اس ایک سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک نوری ملائکہ اور نوری فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ سورت پھر کتنی مبارک اور برکت والی سورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اتنے آسان عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی سوائے بد نصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ سورت اور یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے لازوال خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو آخری سورت بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی اور اس کا طریقہ کار بھی، کیونکہ اب عمل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس طرح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کی کل 3 آیات ہے، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے، لیکن اپنی برکت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی اور جامع سورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے تمام جانی و مالی دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اس کٹھن وقت میں میرے آقا پر نازل ہوئی تھی جب کافر لوگوں نے حضور کو سخت پریشان کر رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضور کے غم اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا خاص نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں نے بتایا ہے وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو پورے انشراح اور خوش دلی کے ساتھ پڑھا کر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام خود تمہارا
درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھا کرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک تصور کر کے پڑھا کرے، کیونکہ یہی دعاؤں کی فوری قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اس طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بار وحی ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما اور مجھے کوئی ایسی خاص چیز سکھا دے یا کوئی ایسی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری ان دعاؤں کو فوراً قبول فرما لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، ان کلمات کو تو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، تو میرے لیے کیا خاص ہوا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے گا تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہے، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس قدر اس کلمے کی شان ہے اور اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے دین کی صفتیں موجود ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم تو ہے ہی۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے پورا 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب یہ تینوں صورتیں مل گئی تو درمیان میں بالکل وقفہ نہیں ڈالنا اور درمیان میں کسی بھی شخص سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل اس طرح خاموشی سے آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ یقین جانیے اس عمل کے بعد آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم اور محبت کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس ایک کلمے سے ایک ایسا نوری فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو عظیم پر ہے، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور اس کے دونوں پاؤں عرش الہی کے بالکل نیچے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھا ہے، تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے مسلسل رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، جس خوش نصیب کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے قیامت تک رحمت کی دعائیں کرے تو اس بندے کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھوں اور تکالیف کو دور فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے دلی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک پیارا نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔